قدیم زمانوں کے لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ زمین میں سے کچھ ایسے پتھر نکلتے ہیں جو لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک چراوا تھا جس کا نام میگنس تھا اور اس کو یہ پتھر ملا، چنانچہ اس کے نام سے مقناطیس یا میگنٹ منسوب کیا گیا. اب شروع میں میگنٹس کو استعمال کیا گیا جہاز رانی کے واسطے، لیکن آج کے زمانے میں ان کے اتنے زیادہ مصرف ہیں کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے بغیر آج کی ٹیکنالوجی، آج کا زمانہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا. میگنیٹزم آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے. اب میگنیٹزم کا استعمال ہر طرف ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ ایسی ٹرینیں بھی بنی ہیں جو پٹریوں کو چھوتی نہیں ہیں، ان سے ذرا اوپر رہتی ہیں، اس واسطے کہ ایک زبردست مقناطیسی قوت ان کو اوپر اٹھاتی ہے. پھر آپ نے پاکستان کے ہر شہر میں یہ دیکھا ہوگا کہ MRI کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. MRI کے ذریعے سے جسم کے اعضاء، ایسے اعضاء جو بالکل اندر ہیں، ان کو چھوئے بغیر ہم ان کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان اعضاء کے اندر جو سیلز ہیں، ان سیلز میں مقناطیسیت ہے. یہ ساری باتیں تو بعد کے لیے ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر مقناطیسی قوت موجود ہے. میرے سامنے کئی مختلف میگنٹس رکھے ہوئے ہیں. یہ بار میگنٹس کہلاتے ہیں. ان کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں، یہاں نارتھ اور ساؤتھ، جنوب اور شمال لکھا ہوا ہے. یہ ایک دوسرا میگنٹ ہے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کشش بھی ہے اور یہ ایک دوسرے کو دھکیلتے بھی ہیں. اگر میں نارتھ اور ساؤتھ کو یوں ملاؤں تو یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن اگر میں ان کے ساؤتھ پول اور ساؤتھ پول کو ملاؤں تو یہ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں. یہ ایک مختلف قسم کا میگنٹ ہے. اس میں بھی شمال اور جنوب دونوں قطب لکھے ہوئے ہیں، اور ادھر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ ایک دوسرے کے نزدیک لائے جاتے ہیں تو ان کے درمیان یا تو کشش ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں. اب اگر ہم ان کے نزدیک لوہے کی کوئی سی بھی چیز لائیں تو وہ ان کو اپنی طرف کھینچے گی. تو یہ دیکھیے کہ میں اس کے ارد گرد کچھ لوہا چون یوں بکھیرتا ہوں، اور ان کے گرد ایک مخصوص قسم کا نمونہ بنتا ہے، ایک پیٹرن بنتا ہے. تو جہاں مقناطیسیت طاقت زیادہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر لوہا چون زیادہ مقدار میں جمع ہوتا ہے اور دور دور کم ہے. یہ میں اس میگنٹ کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں. اس کا پیٹرن آپ دیکھیے گا تھوڑا سا مختلف ہوگا. لیکن ادھر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ لوہا چون اس جگہ پہ جمع ہوا جہاں شمالی اور جنوبی قطب ہیں. یہاں کچھ اور میگنٹس بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ دو میگنٹس ہیں، اس کے اندر بھی ایک میگنٹ ہے، اور یہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ جب اس کو ٹھیک ایک جگہ پہ رکھا جاتا تو پھر یہ نہ اوپر اٹھتا ہے نہ نیچے گرتا ہے، اور اگر میں گھماؤں تو یہ مزے سے گھومتا چلا جائے گا. یہاں رگڑ بہت کم ہے تو یہ کافی دیر تک چلے گا. یہ کچھ اور مثالیں ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کے ساتھ آپ نے کھیل کھیلے ہوں گے. یہ دیکھیے، اور اگر ان کے اوپر میں تھوڑا سا یہ ڈالوں تو دیکھیں کہ یہ بھی. اب یہ ساری مثالیں بنتی ہیں
کشش کی اور دھکیلنے کی. ان کا اندازہ لگانے کے لیے یہ قطب نما ہے کمپس. کمپس کی سمت اس طرف ہوتی ہے جہاں میگنیٹک فیلڈ ہے, اور اگر میں اس کے نزدیک کوئی دوسرا میگنیٹ لے کر آؤں تو دیکھیے یہ کس طرح سے اپنی سمت بدلتا ہے. اب ان تمام چیزوں سے شاید آپ کو یہ گمان ہو کہ یہ بالکل الیکٹرک فورس کی طرح ہے, کیونکہ یہ دیکھیں کہ اس میں نارتھ اور ساؤتھ ہے, اور آپ نے یہ دیکھا تھا کہ نارتھ اور ساؤتھ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ خیال جنم لیتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ شاید کوئی نارتھ میگنیٹک پول ہے جس طرح ایک پازیٹیو چارج ہوتا ہے, اور ایک ساؤتھ میگنیٹک پول ہے جس طرح ایک نیگیٹو چارج ہوتا ہے. مگر اصل میں ایسا نہیں ہے. الیکٹروسٹیٹکس اور میگنیٹزم یا میگنیٹوسٹیٹکس اس سبجیکٹ کا نام ہے جہاں میگنیٹس کھڑے ہوتے ہیں, جہاں ان میں حرکت نہیں ہوتی اور میگنیٹک فیلڈ ٹھہرا ہوا ہوتا. الیکٹروسٹیٹکس اور میگنیٹوسٹیٹکس میں ایک بہت بنیادی فرق ہے, وہ یہ کہ جس طرح پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہوتے ہیں الیکٹروسٹیٹکس میں, اسی طرح سے میگنیٹوسٹیٹکس میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز نہیں ہیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے میگنیٹک پول, ایز اے میگنیٹک چارج. جب کسی چارج کو الیکٹرک فیلڈ میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک فورس عمل کرتی ہے, اور اس فورس کی مقدار ہے Q ٹائمز E. E از دی الیکٹرک فیلڈ. لیکن جب کسی چارج کو ایک میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایسی کوئی فورس نہیں عمل کرتی. اگر وہ چارج کھڑا ہو, ساکن ہو, تو the force will be exactly zero. صرف جب ایک چارج حرکت کرتا ہے تبھی ہمیں یہ پتہ چل سکتا کہ اس کے اوپر میگنیٹک فیلڈ ایکٹ کرتی ہے کہ نہیں, کیونکہ جو میگنیٹک فیلڈ کا اثر ہے ایک چارج کے اوپر وہ تبھی واضح ہوتا ہے جب موشن ہوتی ہے, جب وہ چارج حرکت کرتا ہے, اور اس فورس کی مقدار ہے V کراس B multiplied by the charge. V is the velocity of the charge. تو اگر وہ اس سمت میں ہے اور میگنیٹک فیلڈ اس سمت میں ہے تو اس سے پرپینڈیکولر فورس ہوگی. اس کے لیے ایک باقاعدہ رول ہے جو رائٹ ہینڈ رول کہلاتا ہے, اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. تو اپنا ہاتھ یوں, سیدھا ہاتھ یوں رکھیں. یہ انگلی اگر V کو ڈینوٹ کرتی ہے اور یہ B کا ڈائریکشن ہے تو فورس اس سمت میں ہے جہاں میرا انگوٹھا ہے. سو V کراس B gives you F, اور اس کو چارج سے ملٹیپلائی کرنا ہوتا. دس از کالڈ دا رائٹ ہینڈ رول. اب یہاں جو اہم بات بنتی ہے وہ یہ کہ جو فورس ہے وہ ویلوسٹی اور میگنیٹک فیلڈ دونوں کے پرپینڈیکولر ہے, اور جو اس کی مقدار ہے دیٹ از V انٹو B انٹو دا سائن آف دی اینگل بٹوین V اینڈ B. لہذا اگر V اور B ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوں, گویا کہ اگر سائن آف phi 1 ہو تو پھر F از اکول ٹو Q V انٹو B. لہذا B از اکول ٹو F ڈیوائڈیڈ بائی QV. ادھر سے ہم نئے یونٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں B کے واسطے. تو ایک یونٹ ڈیفائن ہوتا ہے جس کو ٹیسلا کا نام دیا گیا ہے. 1 ٹیسلا از ڈیفائنڈ ایز 1 نیوٹن ڈیوائڈیڈ بائی 1 کولوم انٹو 1 میٹر پر سیکنڈ. اب چونکہ کولوم پر سیکنڈ ایمپیئر بنتا ہے, اس واسطے ایک ٹیسلا 1 نیوٹن پر ایمپیئر میٹر کے برابر ہے. اور اگر آپ CGS یونٹس کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں جہاں یونٹس آف میگنیٹک فیلڈ گاؤس ہیں تو 1 ٹیسلا از اکول ٹو 10 ٹو دا پاور 4 گاؤس. اب چلیے اس سے ہم کچھ زیادہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ٹیسلا کتنا بڑا ہے. مختلف سچویشنز اگر ہم دیکھیں اور وہاں جا کر میگنیٹک فیلڈ ناپیں تو ہمیں پھر یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے یا کتنی چھوٹی.
اگر آپ زمین کی سطح کے اوپر میگنیٹک فیلڈ ناپیں تو اس کی مقدار ہے، اس کی ویلیو ہے 10⁻⁻⁴ ٹیسلا. لہٰذا جو قطب نما آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں تو اس کی سمت تو بدلتی ہے لیکن دا میگنیٹیوڈ از اباؤٹ 10⁻⁻⁴ ٹیسلا. اگر آپ کسی بار میگنیٹ کے نزدیک جائیں تو اس کے قطب کے اوپر تقریباً آپ کو 10⁻⁻² گویا کہ 0.01 ٹیسلا تک مل سکتا ہے. اس کے برعکس ایک بڑا الیکٹرو میگنیٹ اس سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور وہاں آپ کو 1 ٹیسلا تک کی امید ہو سکتی ہے. مگر اس سے بڑے میگنیٹس موجود ہیں جو سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس کہلاتے ہیں اور وہاں میگنیٹک فیلڈ اس سے 5 یا 10 گنا زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہ تقریباً وہ ویلیوز ہیں میگنیٹک فیلڈ کی جو ہمیں زمین کے اوپر ملتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ویلیوز ہمیں ستاروں کے اندر اور کائنات کے مختلف حصوں میں ملتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سورج کے نزدیک جائیں تو سورج کے اندر، اور اس کی بات میں زیادہ تفصیل سے بعد میں کروں گا، سورج کے گھومنے سے ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اور وہاں آپ کو کئی ٹیسلاز مل سکتے ہیں. لیکن جو سب سے طاقتور میگنیٹ ہے وہ سورج نہیں، وہ ایک اور سچویشن میں آپ کو ملتا ہے جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. تو چلیے یہ ساری باتیں میں نے صرف ایک چارج کے حوالے سے کی تھی، وہ چارج جو کسی میگنیٹک فیلڈ میں موجود ہے اور جس کے اوپر فورس Q چارج V×B عمل کرتی ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک الیکٹرک فیلڈ بھی موجود ہو تو پھر فورس میں آپ کو الیکٹرک کمپوننٹ بھی شامل کرنا پڑتا ہے اور جو ٹوٹل فورس بنتی ہے اس کو لارنس فورس کہتے ہیں. The Lorentz force F is equal to Q into E is the electric field plus Q V×B. یہ فورس بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کو اب ہم بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے. جیسا کہ لارنس فورس کے فارمولے سے ظاہر ہوتا ہے، الیکٹرک اور میگنیٹک فورسز مختلف سمتوں میں ہو سکتے ہیں. اب چلیے ہم ایک ایسی سچویشن بناتے ہیں کہ میگنیٹک فورس ایک سمت میں ہو اور الیکٹرک فورس دوسری سمت میں، اور یہ سچویشن ہم بنائیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی ایک دوسرے کو کینسل کریں. تو میں آپ کے سامنے ایک سچویشن پیش کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ یہ نیگیٹولی چارج پلیٹ ہے، یہ پازیٹیولی چارج. چنانچہ ایک پازیٹیو چارج کی کوشش، اگر ایک پازیٹیو چارج بیچ میں رکھا جائے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ نیچے جائے. اب فرض کیجئے کہ ایک پازیٹیولی چارج پارٹیکل اس طرف سے داخل ہوتا ہے، الیکٹرک فیلڈ اس کو نیچے دھکیلنے کی کوشش کرے گی. یہاں پر ہم ایک میگنیٹک فیلڈ بھی اپلائی کرتے ہیں اور اس کی سمت ایسی ہے کہ میگنیٹک فورس اوپر کی طرف ہے، یعنی کہ الیکٹرک فورس سے مخالف جانب میں. اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں پارٹیکلز جو پازیٹیولی چارجڈ ہیں لیفٹ سے داخل ہوتے ہیں اور وہ رائٹ کی طرف جاتے ہیں. نیچے کی طرف فورس FE ہے which is equal to Q into E، اور اوپر جو میگنیٹک فورس ہے اس کی مقدار بنتی ہے Q into the velocity into the magnetic field. یہاں جو کراس کا نشان بنایا گیا وہ یہ دکھاتا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ ویلوسٹی اور الیکٹرک فیلڈ دونوں کے پرپینڈیکولر ہے، گویا کہ یہ اندر کی طرف ہے. اب اگر ہم الیکٹرک فیلڈ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں، ایک پوٹینشیل ہے ان دونوں پلیٹس کے درمیان، تو اس الیکٹرک فیلڈ کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پوٹینشیل بدل کر. اگر یہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کو ہم بالکل ایگزیکٹلی کینسل کروائیں تو ایسی صورت میں جو پارٹیکل ہے وہ بالکل سیدھے گزر جائے گا. اب دونوں فورسز کو آپ برابر کر لیجئے. Q V into B is equal to Q into E. تو یہاں سے پھر V کی ویلیو نکل آئی، V is equal to E divided by B. گویا کہ یہ ایک ویلوسٹی سلیکٹر بنتا ہے. ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ایک پارٹیکل، چارج پارٹیکل کس سپیڈ سے گزر رہا ہے. الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ جب ایک دوسرے کو ایگزیکٹلی کینسل کرتے ہیں تبھی یہ سیدھے گزرے گا. یہ ایک بڑی سادہ مشین ہے
ویلوسٹی معلوم کرنے کے واسطے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک میگنیٹک فورس چارج کے اوپر کوئی کام نہیں کرتی. ہاں ڈیفینیٹلی ایک چارج کا رخ وہ بدل سکتی ہے، لیکن ابھی میں آپ کو یہ پروف کر کے دکھاؤں گا اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتی. اب یہ الیکٹرک فیلڈ کے بالکل برعکس ہے. الیکٹرک فیلڈ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک الیکٹرک فیلڈ کسی چارج کو دھکیلتی ہے یا کھینچتی ہے تو کام کیا جاتا ہے، اس واسطے کہ کام کی مقدار ہے ڈی ڈبلیو از اکول ٹو دا فورس انٹو دا ڈسٹینس، اور یہاں پر ڈاٹ پروڈکٹ ہے ایف ڈاٹ ڈی ایکس. اب ایف ڈی ایکس کے ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے، ہوگا. اگر یہ ایک آزاد چارج ہے تو وہ ای کے along ہی چلے گا. لیکن اب چلیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ میگنیٹک فیلڈ کے لیے کام کرنا ممکن نہیں. تو یہاں پر ڈی ڈبلیو از اکول ٹو فورس ڈاٹ دی ڈسپلیسمنٹ ڈی آر، ایف ڈاٹ ڈی آر. ادھر ایف کی قیمت لگائیے کیو انٹو وی کراس بی، ڈی آر ویسے ہی رہے گا. اب ڈی آر کو آپ ڈی ٹی سے ڈیوائڈ کریں اور ساتھ ساتھ ملٹیپلائی بھی کریں گے، اس طرح سے ڈی ٹیز آپس میں کٹ جائیں گی. مگر ڈی آر بائی ڈی ٹی تو ویلوسٹی آف دا پارٹیکل ہے v، چنانچہ یہاں پر q انٹو وی کراس بی ڈاٹ وی آتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ v کراس بی ڈاٹ وی 0 کے برابر ہے، کیونکہ v کراس بی تو v کے پرپینڈیکولر بنا. یہ بات پھر ثابت ہو گئی کہ ایک میگنیٹک فیلڈ صرف ایک پارٹیکل کا رخ بدل سکتا ہے، اس کی انرجی تبدیل نہیں کر سکتا. چنانچہ اگر ایک تیز چلنے والا پارٹیکل کسی میگنیٹک فیلڈ کے اندر داخل ہو جائے تو میگنیٹک فیلڈ اس کو موڑ دے گا. کیوں موڑے گا؟ اب یہ دیکھیے کہ فرض کیجیے میگنیٹک فیلڈ اوپر کی طرف ہے اور پارٹیکل اس طرف آ رہا ہے، تو جو فورس ہے وہ اس طرف ہوگی، یعنی کہ دونوں کے پرپینڈیکولر ہوگی اس طرف، اور جو ہی وہ اس طرف مڑنے لگے گا تو ظاہر ہے کہ جو فورس ہے اس کا رخ بھی بدل جائے گا. لہذا ایک چارج پارٹیکل جب یہ کسی میگنیٹک فیلڈ کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا رخ بدلتے بدلتے بالآخر ایک سرکولر پاتھ پہ چلنے لگتا. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سرکولر پاتھ کا ریڈیس کتنا ہے. یہاں دو فورسز کو برابر کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو میگنیٹک فورس ہے کیو وی انٹو بی، تو دوسری طرف وہ فورس ہے جو اس پارٹیکل کو باہر کی طرف لے جانا چاہتی ہے، سینٹریفیوگل فورس، اور جس کی ویلیو ہے ایم وی اسکوائرڈ اوور آر. اس ایکویشن کو آپ سالو کیجئے تو آر از اکول ٹو ایم وی ڈیوائڈیڈ بائی کیو انٹو بی. ادھر سے پھر آپ اومیگا یعنی کہ اینگولر ویلوسٹی یا اینگولر سپیڈ نکال سکتے ہیں v اوور آر، جو q انٹو بی ڈیوائڈیڈ بائی m بنتا ہے. لہٰذا ہم نے اس سوال کا جواب نکال دیا کہ اگر ایک چارج پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ کے اندر داخل ہو تو وہ کتنے بڑے دائرے میں گھومے گا. اس کی ویلیو r از اکول ٹو ایم وی ڈیوائڈیڈ بائی کیو انٹو بی نکلتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا. اب ایم وی جتنا بڑا ہوگا وہ دائرہ اتنا ہی بڑا ہوگا، اور وہ بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تیز چلنے والا پارٹیکل یا ایک بھاری پارٹیکل اپنا رخ آسانی سے نہیں بدلتا، جبکہ ایک ہلکا پارٹیکل یا کم رفتار پہ چلنے والا پارٹیکل زیادہ آسانی سے مڑ جاتا ہے. اس کا ریڈیس پھر اسی حساب سے کم یا زیادہ ہوتا ہے. دوسری طرف اگر میگنیٹک فیلڈ زیادہ ہو تو زیادہ قوت ہوگی جو اس پارٹیکل کو موڑے گی، چنانچہ بی کو بڑھانے سے ریڈیس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور ایسا تو ہونا چاہیے. اب اس اصول کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ایٹمز کی سپیڈ معلوم کرنے کے لیے اور ایٹمز کا ماس معلوم کرنے کے لیے، اور وہ آلہ، وہ ایکوپمنٹ جو ماس معلوم کرتا ہے اس کو ماس اسپیکٹرومیٹر کہتے ہیں. تو اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ایک ماس اسپیکٹرومیٹر کس طرح سے کام کرتا ہے. چارج پارٹیکلز لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ کی طرف جاتے ہیں اور یہ ایک ویلوسٹی سلیکٹر کے تھرو
گزر چکے ہیں، چنانچہ ان کی ڈیفینٹ ویلوسٹی ہے۔ جب یہ میس اسپیکٹرومیٹر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جو بھاری ایٹم ہیں اور جو تیز چلنے والے ایٹم ہیں، گویا کہ جن کا ایم وی زیادہ ہے، وہ کم اڑتے ہیں۔ اس کے برعکس جن کا ایم وی کم ہے ان کا آر بھی کم ہے۔ لہذا ویلوسٹی چونکہ طے ہو چکی ہے تو یہاں ریڈیس ناپ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کسی ایٹم کا ماس کتنا ہے۔ اس ایکوپمنٹ سے اگر ہم لیتھیم اور سوڈیم اور اس طرح کے دوسرے ایٹمز، آکسیجن، لیڈ وغیرہ، یہ سب ایک بیم کے طور پر اندر داخل کریں تو یہ الگ الگ جگہوں پر پہنچیں گے۔ جہاں یہ پہنچتے ہیں ادھر سے ہم اس کا ریڈیس پتہ کرتے ہیں اور یوں ماس معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میگنیٹک فیلڈ کا بہت اہم استعمال ہے، مگر میگنیٹک فیلڈ صرف لیبارٹری میں نہیں، وہ کائنات میں ہر طرف ہیں۔ آپ زمین کی مثال لیجئے۔ زمین ایک مقناطیس ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مقناطیس جہاز رانی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اس مقناطیسی میدان، اس میگنیٹک فیلڈ کا ایک اور بہت اہم استعمال ہے، یا یہ کہیے کہ یہ اگر نہ ہوتا تو شاید زمین پر زندگی کا ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ سورج سے تیز شمسی ہوائیں ہماری طرف آتی ہیں، اور یہ شمسی ہوائیں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ سورج میں زبردست اضطراب پیدا ہوتا ہے، طوفان آتے ہیں۔ ان طوفانوں کے نتیجے میں الفا پارٹیکلز اور پروٹونز اور دیگر چارج پارٹیکلز باہر نکلتے ہیں اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ زمین پر یوں داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ زمین کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے وہ اپنا رخ بدل دیتے ہیں۔ اگر وہ رخ نہ بدلتے تو پھر وہ ہم سے اور زمین پہ ہر چیز کے ساتھ ٹکراتے اور شدید نقصان پہنچاتے۔ ہم اپنی تجربہ گاہوں میں انتہائی طاقتور مقناطیس ایک اور وجہ سے بھی بناتے ہیں، وہ یہ کہ پارٹیکلز کو ایک دائرے میں گھمایا جائے، اگر بار بار گھمایا جائے اور ہر دفعہ ان کی انرجی میں کچھ اضافہ کیا جائے تو پھر انتہائی تیز رفتار اور انرجی رکھنے والے پارٹیکلز یوں تیار ہو سکتے ہیں، جن کو پھر ہم اپنے سائنسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر پروٹونز اور اینٹی پروٹونز کو ایک دائرے میں گھمایا جاتا ہے، مگر مختلف ڈائریکشنز میں، اور پھر بالآخر ان کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے۔ اس طرح کے میگنٹس اور اس طرح کا ایکسلریٹر سرن جنیوا میں موجود ہے، اور یہاں آپ ایک اینیمیشن دیکھ رہے ہیں جس میں ان پارٹیکلز کو انتہائی تیزی کے ساتھ ان سرکلز کے اندر گھمایا جا رہا ہے۔ جب یہ تقریباً روشنی کی رفتار پر پہنچتے ہیں تو پھر ان کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے، اور پھر ان سے جو مزید پارٹیکلز برآمد ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کر کے ہم قدرت کے بنیادی قوانین تک پہنچتے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ایک سنگل چارج ہو اور وہ اس سمت چل رہا ہو تو اس کے اوپر کتنی فورس عمل کرتی ہے، اس کی مقدار ہے Q × V × B۔ لیکن اگر بہت سے چارجز ہوں اور وہ ایک ہی سمت جا رہے ہوں تو اس کو ہم کرنٹ کہتے ہیں۔ اور کرنٹ کتنا ہوتا ہے؟ ویل اٹ از دی اماؤنٹ آف چارج دیٹ فلوز پر سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں جتنا چارج یہاں سے یہاں تک پہنچتا ہے اس کو ہم کرنٹ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کرنٹ کے اوپر فورس کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ the force on n electrons is n times the force on one electron۔ چنانچہ F is equal to n into E V drift cross B۔ یاد رہے کہ یہ VD وہ ویلوسٹی ہے جو الیکٹرانز کی ہوتی ہے ایک تار کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک الیکٹران بہت آہستگی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ کئی دفعہ ٹکریں کھاتا ہوا یہاں جاتے ہوئے کولیجنز کے بعد اس جگہ پر پہنچتا، اور جو اس کی ایوریج سپیڈ بنتی ہے اس کو میں نے ڈرفٹ ویلوسٹی کہا۔ لہٰذا ادھر کرنٹ پر
फोर्स कैलकुलेट करने के वास्ते मैंने वी ड्रिफ्ट इस्तेमाल किया। इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद n है और n की वैल्यू बनती है नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। इस वास्ते के जो स्मॉल n है दैट इज द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, चुनाचे n बिग N इज इक्वल टू स्मॉल n a इंटू l। लिहाजा F I क्रॉस B बनता है। अब ये बात तो बहुत माकूल है, बहुत मुनासिब है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से फोर्स भी ज़्यादा होगी। ये फॉर्मूला याद रखने का है, इतना आसान है कि वैसे भी याद रह जाएगा। F इज इक्वल टू I क्रॉस B। इसका मतलब ये भी बना कि अगर आपने एक सीधी तार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई हो तो वहां से एक फोर्स पैदा होगी, वो फोर्स उस तार के ऊपर अमल करेगी। इस मिसाल में एक तार है जो रेक्टेंगुलर लूप में है, इस लूप में करंट I गुजरता है और ये मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर वाक़े है। ये आप देख सकते हैं कि इस तार के दो हिस्से बनते हैं, एक जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और एक जो परपेंडिकुलर। अब जो हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसके ऊपर तो कोई फोर्स अमल करेगी नहीं, इस वास्ते के I क्रॉस B आता है। और अगर I और B दोनों एक ही सिम्त में हो तो जाहिर है कि ये फोर्स ज़ीरो होगी। लेकिन इसके दो हिस्से ऐसे हैं जो इसके परपेंडिकुलर हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, टॉर्क के दो हिस्से बनते हैं क्योंकि एक फोर्स अंदर की तरफ है, दूसरी बाहर की तरफ, और इन दोनों का एक ही असर है, गोया कि वो इस लूप को घुमाती हैं। चुनाचे टाउ इज F इंटू A ओवर 2 प्लस F इंटू A ओवर 2, ये डबल हो गया। अब फोर्स की मिकदार है करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू द लेंथ ऑफ द वायर जो B है, और जैसा कि मैंने कहा इसको आप डबल करते हैं। B इंटू A इज द एरिया ऑफ द लूप। चुनाचे टॉर्क इज I इंटू द एरिया ऑफ द लूप इंटू द मैग्नेटिक फील्ड। म्यू को हम डिफाइन करते हैं एज द करंट इंटू द एरिया ऑफ द लूप। इस वास्ते टाउ बनता है म्यू इंटू B। ये एक बहुत अहम रिजल्ट बना कि अगर एक छोटा सा लूप हो आपके पास, उस लूप का एरिया A हो और उसके गिर्द करंट I यूं गर्दिश कर रहा हो, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनता है I इंटू A। अब जैसा कि आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है तो उसके ऊपर भी एक टॉर्क अमल करती है। उस टॉर्क की मिकदार है P क्रॉस E, वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट। तो ये उसके बिल्कुल मुशाबे है। बजाय डाइपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। लिहाजा जो टाउ का एक्सप्रेशन बनता है, अगर आप इसमें एंगल्स डालें और मैग्नेटिक फील्ड और करंट को परपेंडिकुलर ना लें, तो फिर टाउ बनता है म्यू क्रॉस P। म्यू एक वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर, और इस बात को मैं समझाना चाहूंगा। तो फर्ज कीजिए कि करंट यूं घूम रहा है, तो जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट की कोशिश ये होगी कि वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर ले। ऐसी सूरत में उसकी एनर्जी कम से कम हो जाएगी, और अगर आप इसको बिल्कुल उलट दें तो फिर उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। चुनाचे एक मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर फोर्स अमल करती है और वो फोर्स उसको सीधे कर देती है, मतलब ये कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कर देती है। मैग्नेटिक मोमेंट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत बनती है एटॉमिक फिज़िक्स में, न्यूक्लियर फिज़िक्स में, और तमाम ऐसे शोबों में बनती है जहाँ करंट्स सर्कुलेट करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट, जिसका सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट है, इतना छोटा है कि आप अगर एक सीसी लें तो उसके अंदर 10 टू द पावर 26 आ जाते हैं इस तरह के मैग्नेट्स के। उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। व्हाई इज द इलेक्ट्रॉन अ लिटिल मैग्नेट?
وہ اس واسطے کہ آپ اس کو اگر ایک کرہ سمجھیں، اس کے اوپر چارج ہے، یہ چارج جب گھومتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بعد کی بات ہے، اس کی طرف تو بس ابھی میں آنے ہی والا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے آج ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر ایک نظر ڈالی جائے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہمیں ایک میگنیٹک فیلڈ کی موجودگی کا یوں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم وہاں پر ایک چارج رکھیں اور وہ چارج حرکت کر رہا ہو تو اس کے اوپر ایک فورس عمل کرے گی، اور اگر چارج نہیں، ایک تار ہے اور اس تار کے اندر چارجز حرکت کرتے ہیں تو پھر اس تار کے اوپر ایک فورس ہوگی، اس فورس کی مقدار ہے I × B پر یونٹ لینتھ۔ تار جتنی لمبی ہوگی ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ فورس ہوگی۔ میں نے یہ سب کچھ ایک کانسٹنٹ میگنیٹک فیلڈ کے لیے کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میگنیٹک فیلڈ مختلف جگہوں پر مختلف ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب فیلڈ کی بات تھی تو یہی مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، واٹ از اے فیلڈ؟ اے فیلڈ از اے کوانٹٹی دیٹ ڈیپینڈز آن پوزیشن اینڈ ٹائم۔ تو جب میں نے الیکٹرک فیلڈ کی بات کی تھی، وہاں یہ کہا تھا کہ اگر ایک چارج ہے، وہ چارج کسی ایک جگہ پہ ہے یا کسی دوسری جگہ پہ ہے تو اس کے اوپر فورسز مختلف ہوں گی، اس واسطے کہ یہاں الیکٹرک فیلڈ اور ہے اور وہاں پر اور ہے۔ سو فیلڈ از جسٹ سم تھنگ دیٹ ڈیپینڈز اپون پوزیشن اینڈ مے بی ٹائم۔ یہ ساری باتیں تو میگنیٹک فیلڈ کے اوپر بھی صادق آتی ہیں۔ میگنیٹک فیلڈ یہاں کچھ ہو سکتا ہے، یہاں کچھ اور ہو سکتا ہے، مگر اب تک ہم اس سوال کی طرف نہیں آئے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ آیا کہاں سے، میگنیٹک فیلڈ کیا چیز پروڈیوس کرتی ہے۔ اس کا جواب اب ہم دینا چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ سے۔ تو یہ دیکھیے کہ میرے پاس یہاں پر ایک بیٹری ہے، قطب نما ہے، اور اس بیٹری میں صلاحیت ہے کہ اس تار میں سے کرنٹ گزارے۔ اب یہ دیکھیں کہ میں جب سرکٹ اس کا مکمل کروں گا تو اس وقت یہاں ایک کرنٹ فلو کرے گا۔ اس کرنٹ کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس قطب نما کی سوئی اس طرف یا اس طرف جائے گی۔ یہ دیکھیں، پھر سے دیکھیں، تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب کرنٹ یہاں سے گزرا تو یہ سوئی اپنی جگہ سے ہل گئی، اور اب تو بہت زیادہ ہوئی۔ ایک اور چھوٹا سا تجربہ کر لیتے ہیں۔ تو میں تھوڑے سے لوہے کے ذرے ادھر بکھیر دیتا ہوں، اور اب چلیے یہاں تار رکھتا ہوں اور اس تار میں سے کرنٹ گزاروں گا، تو یہ دیکھیے گا کیا ہوتا۔ یہ دیکھیں کہ یہ ذرے سارے آ کر اس کے ساتھ لگ گئے تھے۔ دوبارہ دیکھیں، جو اس کے نزدیکی ذرے تھے وہ آ کر اس کے ساتھ چپک گئے، جب کرنٹ بند ہو گیا تو اس سے پرے ہو گئے پھر سے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کرنٹ کے گزرنے سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا، مگر اس کی مقدار کتنی ہے اور یہ ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اب مجھے اس کی طرف آنا ہے۔ تقریباً 250 سال پہلے ایمپیئر نے یہ بات دریافت کی تھی کہ اگر ایک سرکٹ میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو ایک خاص رول اپلائی کرتا ہے جس کو ایمپیئرز لا کا بعد میں نام دیا گیا، اور اس رول یا اس لا کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس سرکٹ کے along چلتے چلے جائیں اور ہر حصے کو ہم ڈی ایس کہیں، تو یہ ایک بڑا سرکٹ ہے، کہیں آپ کرنٹس کے گرد یہ ایک لائن کھینچتے ہیں، امیجنری لائن ہو سکتی ہے،
اور ہر حصے کو آپ ڈی ایس کہتے ہیں. تو اگر آپ انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس بنائیں، مطلب یہ کہ ہر پوائنٹ کے اوپر جو بی کی ویلیو ہے ویکٹر بی کی، اور یاد رہے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ ہے، اٹ از ڈفرنٹ ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس along the circuit. تو B dot ds is equal to mu naught into I, where I is the total current enclosed by the circuit. اب پھر اس پہ غور کرتے ہیں. دیکھیے مطلب یہ بنا کہ ہم کوئی سا اس طرح کی باؤنڈری بنا لیتے ہیں، اس کو آپ ایمپیرین باؤنڈری کہہ سکتے ہیں یا خالی باؤنڈری کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جتنا کرنٹ ہے، تو مثال کے طور پر اگر کرنٹ یوں جا رہا ہے اوپر کی طرف ہے تو ہم اس طرف ایک سرکل کھینچ سکتے ہیں اور یہ ایمپیرین لوپ بن گیا. اب اس لوپ پر ہم چلتے چلے جائیں گے اور دوبارہ اسی مقام پر پہنچیں گے. ہر پوائنٹ پر جو بی کی ویلیو اس کو ہم ڈی ایس کے ساتھ ڈاٹ کریں گے، تو دو ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ بنتا ہے بی ڈاٹ ڈی ایس. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایمپیرین لوپ بنا ہے. انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس از اکول ٹو میو ناٹ انٹو دی انکلوز کرنٹ. تو یہاں پر تین کرنٹس دکھائے گئے ہیں، I1 I2 I3، لیکن I1 اور I2 ہی اس لوپ کے اندر ہیں، I3 ان سے باہر ہے، چنانچہ جو انکلوز کرنٹ ہے دیٹ از I1 پلس I2. اب ہم ایمپیئرز لا کو اپلائی کرنا چاہیں گے ایک سیدھی تار کے لیے جو انفینٹ ہے. تو مطلب یہ کہ ایک تار یہاں سے اوپر تک ہے اور ہم اس کے گرد ایک سرکل کھینچتے ہیں. اس سرکل میں میگنیٹک فیلڈ روٹیٹ کرتا ہے، مطلب یہ کہ میگنیٹک فیلڈ ہر مقام پر اس سرکل پر ٹینجنٹ ہے. تو اب ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے بی ڈاٹ ڈی ایس. اب بی اور ڈی ایس ایک ہی سمت میں ہیں، چنانچہ بی ڈاٹ ڈی ایس وچ از بی انٹو ڈی ایس انٹو کوسائن تھیٹا، اور وہ کوسائن ہمیشہ یہاں 1 ہوگا کیونکہ بی اور ڈی ایس ایک ہی طرف ہیں. تو یہاں بی ڈاٹ ڈی ایس بی ڈی ایس کے برابر ہے، اس واسطے کہ بی اور ڈی ایس کے درمیان جو کوسائن ہے وہ 1 ہے، بی اور ڈی ایس پیرالل ہونے کی وجہ سے. چنانچہ ہمیں صرف انٹیگرل ڈی ایس کی ضرورت ہے. اب انٹیگرل ڈی ایس کا کیا مطلب بنتا کہ جتنے چھوٹے ٹکڑے اس سرکل کے بنتے ہیں ان کو آپ ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک. یہ پھر اس سرکل کا سرکمفرنس بنا. سو انٹیگرل ڈی ایس از اکول ٹو 2 پائی آر. اب یہ آپ ایمپیئرز لا میں ڈالیں تو یہاں سے بی انٹو 2 پائی آر از اکول ٹو میو ناٹ انٹو دی انکلوز کرنٹ. ادھر سے بی کی ویلیو نکل آئی، بی از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائی آر. یہ ایک بہت سادہ اور معقول رزلٹ ہے. یہ دیکھیں کہ کرنٹ جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے میگنیٹک فیلڈ بھی بڑھے گا، اور آپ جتنی دور جائیں گے اسی حساب سے میگنیٹک فیلڈ کم ہوگا. اب یہ تو ایمپیئرز لا کے استعمال کی ایک بہت سادہ مثال تھی. اگر ہمارے پاس ایک کوائل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو مثال کے طور پر یہ تار ہے، اگر اس سے میں ایک سولینوئڈ بناؤں تو کئی ٹرنز اگر یوں لپیٹ دی جائیں، فرض کیجئے کہ میں نے بہت سی ٹرنز لپیٹی ہیں اور اس سمت میں اور اس سمت میں یہ ایک انفینٹ سولینوئڈ بنتا ہے، تو پھر ہم اس میں جو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا وہ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے؟ ایمپیئرز لا کی مدد سے یہ کیلکولیشن بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے. میگنیٹک فیلڈ میری انگلی کی سمت میں ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بی کا ڈائریکشن بنا ہوا ہے. ہم یہاں پر ایک ایمپیرین لوپ بنائیں گے. جو کرنٹ اس میں دکھایا گیا ہے وہ نقطے ہیں، وہ تاروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یہ کرنٹ اندر کی طرف جا رہا ہے. ایمپیرین لوپ ہم بنائیں گے اے سے بی، پھر بی سے سی، سی سے ڈی اور دوبارہ ڈی سے اے آ کر. اس سائڈ کو آپ ایچ کہیں اور بے شک جو بی اور سی کا فاصلہ ہے اس کو آپ کچھ بھی رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس واسطے کہ صرف ایک سیکشن پہ گویا کہ اے سے بی تک
میگنیٹک فیلڈ موجود ہے اور ہر جگہ میگنیٹک فیلڈ زیرو ہے. چنانچہ اب آپ ایمپیرین لوپ پر بی ڈاٹ ڈی ایس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو صرف اس کا ایک ہی حصہ ہے گویا کہ اے سے بی تک جو نان زیرو ہے. بی سے سی، سی سے ڈی، ڈی سے اے، یہ سارے ٹکڑے زیرو ہیں کیونکہ یہاں پر بی کی ویلیو زیرو ہے. آئی کی ویلیو کتنی بنی؟ یہ ہے آئی ناٹ انٹو این انٹو ایچ. n is the number of turns per unit length اور اگر h یہاں لمبائی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ n into h is the total length, so I naught into the number of turns یہ ٹوٹل کرنٹ بنا. یہ ایک نہایت سادہ ریزلٹ ہے. ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ کرنٹ اس لوپ میں سے گزرے گا، اس سولینوئڈ میں سے گزرے گا، میگنیٹک فیلڈ اسی حساب سے زیادہ ہوگا اور پھر جتنی زیادہ ٹرنز ہوں گی پر یونٹ لینتھ میگنیٹک فیلڈ زیادہ ہوگا. اب چلیے ہم ایمپیئرز لا کا اطلاق کرتے ہیں ایک مختلف سچویشن میں. یہ بھی ایک تار کے واسطے ہے، ایک سیدھی تار انفینٹ ہے جو یہاں سے یہاں جا رہی ہے، مگر اس کی موٹائی ہے اور ہم اس تار کے اندر میگنیٹک فیلڈ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو فرض کیجئے کہ ہم ڈسٹنس آر پہ ہیں اس تار کے مرکز سے، یعنی اس تار کے ایکسس سے. تو پھر یہاں پر میگنیٹک فیلڈ کی مقدار کتنی ہوگی؟ ادھر بھی ہم ایک ایمپیرین لوپ اس طرح سے ڈرا کریں گے. میگنیٹک فیلڈ اس لوپ کے along ہوگا، چنانچہ بی ڈی ایس ول بی equal to b into 2 pi r، اور r یہ باہر کا r نہیں ہے، یہ وہ r ہے جو اس تار کے اندر ہے. اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ اس کے اندر کرنٹ کتنا ہے. یاد رہے کہ اس پورے تار میں سے جو کرنٹ گزرتا ہے وہ آئی ناٹ ہے، آئی ہے، اور اگر ہم اس کا ایک کراس سیکشن لیں تو اگرچہ ہر طرف کرنٹ ڈینسٹی یونیفارم ہے، لیکن آر میں اگر چھوٹا آر ہے تو اس میں سے کرنٹ کچھ ہوگا اور یہ پورے کرنٹ سے کم ہوگا. کتنا کم ہوگا؟ تو چلیے اب حساب لگاتے ہیں کہ ریڈیس آر کے اندر کتنا کرنٹ فلو ہوتا ہے. اسمال آر میرا مطلب ہے، لارج آر جو ہے وہ اس تار کا ریڈیس ہے. تو جو کرنٹ فلو کرتا ہے آر کے اندر وہ ہے پائی آر اسکوئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی پائی بگ آر اسکوئرڈ ملٹیپلائڈ بائی آئی. ایمپیئرز لا اب اس کے اوپر اپلائی کیجئے تو بی انٹو 2 پائی آر، اور یاد رہے کہ یہ انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس کے برابر ہے. سو بی انٹو 2 پائی آر is equal to mu naught into the current that flows inside the cross section of the wire of radius r. ادھر سے b into 2 pi r is equal to mu naught I pi r squared over pi r squared. pi کٹ جاتا ہے، b کی ویلیو نکلتی ہے mu naught I r over 2 pi r squared. اس ریزلٹ کو اب ہم سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اگر small r زیرو ہو جائے تو پھر کرنٹ ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گا ایٹ دا سینٹر آف دا وائر along the axis of the wire. بہت ریزنیبل بات ہے اس واسطے کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا اس میں سیکشن نکالیں تو ظاہر ہے کہ اس میں میگنیٹک فیلڈ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں سے کوئی کرنٹ ہی نہیں فلو کرتا. سو therefore B is proportional to R. جیسے جیسے آپ زیادہ دور جاتے ہیں ایکسس سے اسی حساب سے بی بڑھتا ہے. اب بی بڑھتا چلا جائے گا جب تک کہ آر کی ویلیو، اسمال آر کی ویلیو بگ آر کے برابر نہ ہو. اس پوائنٹ پر جو کیلکولیشن ہم نے پہلے کی تھی اور جو اب کر چکے ہیں، بی کی ویلیو دونوں پہ برابر ہونی چاہیے. اگر ہم ان فارمولوں کو پلاٹ کریں ایز اے فنکشن آف آر تو یہ دیکھیں کہ بی آر ایکولز آر تک لینئرلی بڑھتا جاتا ہے. مطلب یہ کہ بی از پروپورشنل ٹو آر، اور جب یہ آر پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر 1/r کے ساتھ ڈیکریز شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے جیسے آپ تار سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے میگنیٹک فیلڈ کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن جو تار کا آؤٹ سائڈ شیل ہے
جو باؤنڈری ہے اس پر یہ دونوں فارمولے میچ کرتے ہیں. ایسا تو ہونا چاہیے اس واسطے کہ میگنیٹک فیلڈ کو تو کنٹینیوس ہونا چاہیے. اس لیکچر میں ہم نے میگنیٹک فیلڈز کے بارے میں کافی کچھ سیکھا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ایک چارج تبھی میگنیٹک فیلڈ میں ایک فورس محسوس کرتا ہے جب وہ موو کر رہا ہو. اگر وہ کھڑا ہو تو اس کے اوپر کوئی فورس عمل نہیں کر سکتی. دوسرے یہ کہ میگنیٹک چارجز نہیں ہوتے. جس طرح الیکٹرک چارجز دو قسموں کے ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، لیکن میگنیٹک چارج جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر ایک کرنٹ ہے تو اس کرنٹ سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. جہاں چارجز حرکت کرتے ہیں یا گھومتے ہیں تو اس سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ الیکٹران ایک چھوٹا میگنیٹ ہے. اگر وہ اپنے محور کے گرد یوں گھومتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چارج بھی گھومتا ہے. جب چارج گھومتا ہے تو اس سے ایک چھوٹا میگنیٹ پروڈیوس ہوتا ہے کیونکہ میگنیٹک فیلڈ اس کی وجہ سے بنتی ہے. یہ تو سب سے چھوٹا میگنیٹ تھا. اب میں یہ بھی سوال کر سکتا ہوں کہ سب سے بڑا میگنیٹ کون سا ہے؟ سب سے بڑا میگنیٹ آسمان میں پایا جاتا ہے اور اس کا نام ہے پلسار. جب ستارے اپنی زندگی گزار کر بالکل اپنے آخری وقتوں میں پہنچتے ہیں تو بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. جب وہ پھٹتے ہیں تو ایک گٹھلی رہ جاتی ہے اور اس گٹھلی میں چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں جو انتہائی تیزی کے ساتھ اس ستارے کے ساتھ گھومتے ہیں. اس وجہ سے ان سے ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے طاقتور فیلڈ ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو میگنیٹک فیلڈز کا کچھ اندازہ دیا تھا کہ زمین کے اوپر 10⁻⁻⁴ گاؤس ہے اور جو سب سے طاقتور سپر میگنیٹ بنایا جا سکتا ہے زمین کے اوپر، سپر کنڈکٹنگ میگنیٹ، اس میں شاید 5 یا 10 ٹیسلا سے زیادہ آپ نہ بنا سکتے ہیں. لیکن ایک پلسار کا میگنیٹک فیلڈ 10⁻⁶ 10⁸ ٹیسلا تک ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بہت تیز پلس روشنی کی ملتی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے. تو یہ سارے کمالات جو ہیں میگنیٹزم کے وہ زمین پر کم اور آسمان میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اب اگلے لیکچر میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ اگر ایک میگنیٹک فیلڈ وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہو تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا کیا ایفیکٹس اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی تک اس لیکچر میں نے صرف اسٹیشنری میگنیٹک فیلڈز کی بات کی. مطلب یہ کہ ایسے فیلڈز جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے. مگر جو اگلے لیکچر میں بات کروں گا اس میں ٹائم ویئرنگ میگنیٹک فیلڈز ہوں گی اور ان سے پھر نئے قسم کے فینومینا اور نئے قسم کے پریڈکشنز یہ سب ہمارے سامنے آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت.